بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. تو عربی زبان کے اندر عطف کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جس طریقے سے انگریزی میں آپ اینڈ کا استعمال کرتے ہیں، اردو کے اندر اور کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ. تو ضروری نہیں ہے کہ جب لفظ اور استعمال کیا جائے یا اینڈ استعمال کیا جائے تو اس کا لازمی مطلب ہم یہ لیں کہ اسی سیکوینس سے بات کو بیان کیا جا رہا ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ مجلس کے اندر زید آیا اور خالد آیا تو کوئی ضروری نہیں کہ اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ زید پہلے آیا اور خالد بعد میں آیا. یہ عین ممکن ہے کہ خالد پہلے آیا ہو، زید بعد میں آیا ہو، لیکن میں بیان کرتے ہوئے زید کو مقدم کر دوں اور خالد کو مؤخر کر دوں. لیکن اگر میں یہ انداز اختیار کروں کہ زید آیا اور پھر خالد آیا تو یہ اور کے ساتھ پھر کا جو ایڈیشن ہے وہ اس ترتیب کو ایکسپلین کرے گا کہ یہاں پر سیکوینس ہے کہ جس کو سمجھایا جا رہا ہے. عربی زبان کے اندر بھی طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کبھی سیکوینس کو سمجھانا ہو تو پھر فقط واو کو استعمال نہیں کیا جاتا، پھر وہاں پر یا سما آتا ہے یا فا آتا ہے. اور سما اگر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا گیپ ہے اور اس کے بعد دوسرا آیا. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ جاء زیدن و خالدن، یعنی زید آیا اور خالد آیا، ترتیب کا کچھ نہیں پتا. یہاں پر ہو سکتا ہے زید پہلے آیا ہو سکتا ہے خالد پہلے آیا ہو. لیکن اگر میں یوں کہوں کہ جاء زیدن ثم خالدن تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زید آیا، اس کے بعد پھر خالد آیا اور درمیان میں وقفہ ہے، فوراً نہیں آیا. لیکن اگر میں یوں کہوں کہ جاء زیدن فامرن، زید آیا اور پھر امر آیا یا خالد آیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، کسی قسم کا ڈسٹنس نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں کے دونوں بلا فصل آئے. یعنی دونوں کے درمیان ترتیب بھی ہے اور ترتیب اس طرح سے ہے کہ یہ آیا اور اس کے فوراً بعد وہ دوسرا آیا، دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. ہمیں بہت خوشگوار حیرت ہوتی ہے جب پیغمبر اکرم کے جملے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں پھر اس کے فوراً بعد علی مولا ہے، درمیان میں کہیں کوئی فاصلہ موجود نہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو یہ بالکل اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ عربی کے اعتبار سے تو اس کے اندر اگر واو اگر آیا ہے تو سیکوینس لازمی نہیں ہے، لیکن جب بیان کیا جاتا ہے تو بلاغت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ ذہن فوراً توادر کرتا ہے، ذہن فوراً متوجہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر اس ترتیب سے بیان کیا جا رہا ہے تو اگرچہ لفظ واو کا وہ تقاضا نہ بھی ہو مگر اس طریقے سے بیان کرنے کا مطلب ہی ہے کہ کسی چیز کو رتبتاً کم سے کم مقدم کیا گیا ہے. میں بہت زیادہ مشکل الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، لیکن سمجھانا ضرور چاہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ ذرا ان کاموں کے اندر پروردگار عالم نے کیا بیان کیا. پہلی چیز ہے کہ آیتوں کی تلاوت. یہ بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ آیتوں کی تلاوت یعنی وہ رسول جو آ رہا ہے وہ رسول ایک ٹیکسٹ بھی لے کر آ رہا ہے. اس ٹیکسٹ کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، ان کے سامنے وہ ریڈ آؤٹ کرے، وہ ان کے سامنے بتائے کہ یہ ہے وہ نصاب، یہ ہے وہ کریکلم کہ جس کے اوپر تمہاری ٹریننگ ہونی ہے. برادران عزیز، انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی یونیورسٹی ہوگی، کوئی بھی کالج ہوگا، کوئی بھی اسکول ہوگا تو وہ مٹیریل کی طرف متوجہ تو کرے گا کہ یہ وہ مٹیریل ہے کہ جو آپ کو پڑھایا جائے گا، اس کی بنیاد پر آپ کی ٹریننگ ہوگی، اس کی بنیاد پر آپ کی اسکلز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی. مگر آگے آپ غور کیجئے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرے اور اس کے بعد اس کا جاب ختم ہو گیا، اس کا کام ختم ہو گیا. یعنی معاذ اللہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ فقط آیتوں کی تلاوت کرے گا اور اس کے بعد گڈ بائی کہہ کر چلا جائے گا. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے کہ بڑی جسارت کے ساتھ اور جرت کے ساتھ کہنے والے نے کہا حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. مگر ہم خود از روئے کتاب دیکھیں تو کتاب کے نزدیک بھی کتاب کافی نہیں ہے. خود کتاب کے نزدیک بھی کتاب کافی نہیں ہے. آپ کسی اسکول، کسی کالج، کسی یونیورسٹی کے اندر کہیں یہ دیکھتے ہیں، کہیں یہ پاتے ہیں کہ طالب علموں کو کتاب دے دی جائے اور پروفیسر سے یا استاد سے یا ٹیچر سے یا لیکچرار سے اس کو بے نیاز کر دیا جائے، یا اگر وہ لیکچرار کلاس لینے کے لیے آئے تو اسٹوڈنٹس کلاس کا یہ کہہ کر بائیکاٹ کر دیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب بہت کافی ہے.
ہمیں تو یہ کہیں نظر نہیں آتا، یہ کوئی معقول بات نہیں، کوئی لاجیکل بات نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ جب کسی کلاس کے اندر اس دنیا داری کے کسی نصاب کے اندر پڑھائی جانے والی کسی کتاب کے اندر کہنے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو استاد یا پروفیسر سے بے نیاز کر دے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کتاب جو خدا کی طرف سے آ رہی ہے اس کے لانے والے کو بائی پاس کر کے یہ اعلان کر دیا جائے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے؟ اس کے اندر کون سی معقولیت پائی جاتی ہے؟ لہذا آپ دیکھیں گے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ فقط کام نہیں ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرے اور اس کے بعد فارغ، ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے بھی جو اپنے بات کے لیے اعلان کیا وہ اسی شان سے کیا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کہ دیکھو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب، صرف اللہ کی کتاب چھوڑ کر نہیں جا رہا، ان کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو سمجھانے والے اساتذہ کا ایک سلسلہ ہے جو میرے اطرت اور اہل بیت کی صورت میں ہے، میں ان کو بھی تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ دیکھیں برادران عزیز، کیا بلاغت ہے پیغمبر اکرم کی بھی، اور فصاحت ہے، ایلوکوینس ہے، کہ پیغمبر اکرم بھی یہ نہیں کہتے کہ انی جائلن، کہ میں تمہارے درمیان بنا کر جا رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بنا کر جا رہا ہوں، انی جائلن فیکم الثقلین نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم کہتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، بنانے کا حق مجھے بھی نہیں ہے، بنانے والا وہ ہے۔ جس کو بنانے کا اختیار رسول کے پاس نہ ہو، وہ خاطی بندوں کے پاس یہ اختیار کہاں سے آ جائے گا؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے جب بنانے کا اعلان کیا تو یہ کہا انی جائلن فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ حق میرا ہے، کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ یہ حق اختیار کرے اور استعمال کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب امامت کا اعلان کیا اس موقع پر بھی کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ وقت کہ جب ابراہیم کا امتحان لیا ان کے رب نے، اور ابراہیم نے مکمل 100% 100% کامیابی حاصل کی، تب اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں بنا رہے ہیں انسانوں کے لیے امام۔ بنانے کا اعلان پروردگار کی طرف سے، جاعلن یہ خدا کا کام ہے کہ وہ بنائے گا۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان بنا کر نہیں جا رہا، نہ قرآن کو میں نے بنایا نہ اطرت کو میں نے بنایا، قرآن کو بھی خدا نے بنایا، اطرت کو بھی خدا نے بنایا، یہ دونوں ہم ردیف ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہو سکتی۔ برادران عزیزہ غور کیجئے گا، میں اپنے نوجوان دوستوں سے خاص گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس پر توجہ کریں کہ یہ حدیث ثقلین فقط اور فقط ایک فضیلت بیان کرنے کی حدیث نہیں ہے، اس نے بڑے مسائل کو حل کیا ہے۔ اب اگر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر قرآن کے اندر غلطی کا کبھی کوئی امکان نہیں ہے تو اطرت کے اندر بھی کسی غلطی اور خطا کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ حدیث ثقلین قرآن کے ساتھ اہل بیت کو ہم ردیف قرار دے رہی ہے، یہ ساتھ ساتھ ہیں، ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو جدائی ہو گئی، اور جب جدائی ہو گئی تو ساتھ نہ رہے، جب ساتھ نہ رہے تو رسول کا قول غلط ہو گیا، اور یہ رسول وہ ہے کہ جس کو کافر بھی صادق مانتے ہیں، اب مسلمان ہو کر لوگوں کو اختیار ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ برادران عزیز، آپ نے غور فرمایا کہ یہاں پر پروردگار عالم نے رسول کے کاموں کو بیان کیا، خود ازروئے کتاب کافی نہیں ہے۔ کتاب کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید نے ہیڈ لائنز کو، شہ سرخیوں کو بیان کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب مجھے تو پاکستان کے اخبارات کا انداز یاد ہے، یہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا 19-20 کے فرق کے ساتھ، کہ مثلاً ہوتا یہ ہے کہ اخبارات کے اندر خبریں آتی ہیں، اور ان خبروں کے لیے پہلا صفحہ جو ہے وہ ہیڈ لائنز کے لیے مختص ہوتا ہے۔ ہیڈ لائنز ہیں، شہ سرخیاں ہیں، اور اس کے بعد سرخیاں ہیں، شہ سرخیاں ہیں، اور پھر 2 کالمز کے اندر، ایک کالم کے اندر کچھ وضاحت، پھر نیچے لکھا ہوتا ہے باقی صفحہ فلاں کالم فلاں۔
یہ ہوتا ہے طریقہ کار کہ ساری کی ساری باتیں آپ پہلے صفحے پر کیوں نہیں لکھ دیتے کہ پہلے صفحے پر ہیڈ لائنز آئیں گی، کچھ ڈیٹیلز آئیں گی، اور جب آپ کو تفصیل چاہیے تو ریفر کر دیا جائے گا، اب جاؤ اس صفحے کے اوپر۔ یہ ایک یا دو خبروں کا معاملہ نہیں، ہر خبر کا طریقہ کار یہی ہے، بس یہی انداز پروردگار عالم نے بہت پہلے اختیار کیا، ہیڈ لائنز کو قرآن کے اندر نازل کر دیا اور پھر اس کے بعد تفصیلات کے لیے کہا کہ میرے حبیب کی طرف رجوع کرو۔ اے پروردگار تیرا حبیب نہ رہے تو کیا کریں؟ کہ اسی لیے تو اطرت کو بھیجا ہے کہ سلسلہ ہمیشہ تمہارے سامنے واضح رہے گا، پڑھنا چاہو تو تفصیل موجود ہے، نہ پڑھ کر تم کوتاہی کے مرتکب ہوں گے، ہم کوتاہی بیان کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ڈیٹیلز کہاں پر ہیں؟ کہ پیغمبر سے پوچھو۔ وضو کرو، کچھ تفصیلات بیان کر دی گئیں، باقی تفصیلات پیغمبر سے پوچھو۔ اسی طریقے سے خمس دینا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، آیت آ گئی۔ مگر اس کے بعد ڈیٹیلز کا رسول سے پوچھو، اہل بیت سے پوچھو، وہ تم کو بتائیں گے۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، تفصیل کا رسول سے پوچھو۔ اسی طرح جہاد کا معاملہ، اسی طرح حج کا معاملہ، اسی طرح دیگر تمام تر چیزیں۔ ہم ہر چیز کے بارے میں کیا یہ کہیں کہ پروردگار بھول گیا قرآن مجید کے اندر بیان کرنا؟ اگر کوئی بھولتا بھی ہے تو اتنی پابندی کے ساتھ نہیں بھولتا۔ کوئی ایک چیز بھول جائے، کوئی دو چیز بھول جائے، کہ ہر چیز کے بارے میں پروردگار بھول گیا؟ کہ بھول نہیں گیا، وہ جو نازل کر رہا ہے تو اسے معلوم ہے کہ قرآن کو میں نے عنوان کے طور پر پیش کیا ہے، تفصیل کے لیے رسول رکھا ہے کہ رسول ہیں اور آل رسول ہیں۔ اب برادران عزیز پھر ایک مرتبہ ذرا ایک اور آیت کی طرف بھی توجہ کر لیں اور پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ سورہ قمر قرآن مجید کا مشہور تو نہیں لیکن نسبتاً مشہور سورہ ہے، جس کے اندر پروردگار عالم نے ایک بات کو بار بار تکرار کیا ہے۔ ایک آیت کو، لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ یہ ہے قرآن مجید کی آیت ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ نہیں، تکرار کیا ہے، 2-3 مرتبہ، 4 مرتبہ تکرار کیا۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں سورہ رحمان کی ایک بیوٹی ہے جس کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ریپیٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک حسن ہے، ایک جاذبیت ہے، ایک خوبصورتی ہے، ایک بیوٹی ہے۔ اسی طریقے سے یہ آیت لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ریممبرنس کے لیے، ایڈمونیشنگ کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ دیکھیے برادران عزیز، میں خود قرآن سے استفادے کا بہت قائل ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن سے استفادہ نہ ہو، میں نے تو قرآن کے اوپر لیکچرز دیے ہیں، آپ کو نیٹ پر مل بھی جائیں گے ترتیب وار سوروں کے حوالے سے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن سے استفادے کا مطلب محمد اور آل محمد کو بائی پاس کرنا ہے تو وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اب ذرا دیکھیے، اس آیت کو پیش کیا گیا اور ایک آ گیا، قرآن تو خود کہہ رہا ہے، پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ تو اب تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن آسان ہے اور ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، تو نتیجہ تو وہی نکلا کہ قرآن کافی ہے، کہ قرآن تو بہت آسان ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، اگر آپ قرآن مجید کی بلاغت پر توجہ کریں گے، طالب علم ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، مگر میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، قرآن مجید کے اوپر کچھ غور و فکر میں نے بھی کیا ہے۔ لفظوں پر بھی تو آپ غور کریں، پروردگار عالم نے یہ کب کہا کہ قرآن آسان ہے؟ یہ نہیں کہا، بہت توجہ کیجئے گا۔ دیکھیں، اگر آپ کوئی کتاب بازار کے اندر دیکھتے ہیں کہ بھئی اب 9th کلاس کے لیے، اسکول کے لیے، ہائی اسکول کے لیے یہ کتاب آئی ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ سلیبس کے طور پر پڑھائی جائے گی، بہت اچھا۔ اس کتاب کو جو رکھا گیا ہے، یہ کتاب آسان ہے یا مشکل ہے؟ اگر یہ آسان ہے، آسان اور مشکل ہونا بھی ریلیٹیو ٹرم ہے، ایک ہی کتاب کسی کے لیے آسان ہوتی ہے، کسی کے لیے مشکل ہوتی ہے، مگر ٹھیک ہے میں ان جنرل بات کر لوں کہ ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ یہ کتاب آسان ہے۔
اگر یہ کتاب آسان ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ کتاب مشکل ہے تو پھر اس کے بعد ایک چیز کی ضرورت پڑے گی کہ کوئی آ کر اس کو آسان کر دے۔ اگر وہ خود سے آسان ہے تو اس کو آسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ خود سے آسان نہیں ہے تو ضرورت ہے کہ کوئی آئے اور آ کر اس مشکل کتاب کو آسان کر دے۔ آسان کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ریوائز ایڈیشن آ جائے کہ بھئی پچھلی مرتبہ جو ایڈیشن آیا تھا وہ مشکل تھا، اب یہ فریش ریوائز ایڈیشن ہے جس کے اندر ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ خدا کی قسم قرآن مجید کا کوئی ریوائز ایڈیشن قیامت تک نہیں آنے والا۔ قرآن مجید کا کوئی ریوائز ایڈیشن قیامت تک نہیں آنے والا۔ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب آسان ہے، یہ کہا کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ تو اے پروردگار، کیا اس کا کوئی ریوائز ایڈیشن آنے والا ہے؟ کہ کوئی ریوائز ایڈیشن آنے والا نہیں ہے، تو پھر اس کو آسان کیسے کر دیا؟ اسی کتاب کے اوپر آئیے جو کالج کے لیے تھی، یونیورسٹی کے لیے تھی۔ میں نے کہا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ریوائز ایڈیشن آ جائے، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب کو جو کہ مشکل ہے ایک ایسے پروفیسر سے پڑھا جائے کہ جو مشکل کو آسان کرنا جانتا ہو۔ اب اسٹوڈنٹس ہیں، وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ ظاہر کہ صاحبان علم تشریف فرمائے، ان کا تو روز کا یہ مشاہدہ ہوگا۔ کچھ میں نے بھی کالج یونیورسٹی کے اندر یہ کام کیا ہے، تو میں بھی اس بات کو جانتا ہوں کہ اساتذہ کے بارے میں اسٹوڈنٹس گفتگو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتاب بھی مشکل اور استاد بھی مشکل، تو اب کیا کریں؟ تو وہ دوسرا جو دوسری کلاس کے اندر تھا اس نے کہا کہ جناب میری کلاس میں آ جاؤ، میرے پاس جو پروفیسر ہے وہ اس کتاب کو بہت آسان کر کے پڑھا سکتا ہے۔ کتاب مشکل ہے، کتاب اتنی آسان نہیں ہے، مگر مشکل کتاب کو مشکل پروفیسر سے پاس پڑھو گے تو مشکل کشائی کیسے ہوگی؟ کہا پھر آپ کیا کریں؟ کہا کہ میرے والے پروفیسر کے پاس آ جاؤ، وہ مشکل کو آسان کرنا جانتا ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کتاب مشکل ہو تو اسے آسان کرنے کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ اسے اس پروفیسر سے پڑھا جائے کہ جو مشکل کو آسان کرنا جانتا ہو۔ اب ہم پروردگار عالم سے پوچھتے ہیں مالک ریوائز ایڈیشن تو اس کا آنا نہیں ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا ریوائز ایڈیشن تو نہیں آنا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ٹیکسٹ پریزروڈ ہے، نہ اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے، نہ اس کے اندر زیادتی ہو سکتی ہے، یہ تو انٹیکٹ رہے گا۔ تو اے پروردگار، اب اس کو آسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خود قرآن کے اندر دیکھو، دو مقامات پر پروردگار عالم نے کہا ہے، دو مقامات پر، سورہ مریم اور سورہ حامیم دخان، انما یسرناہ بلسانک، اے حبیب یہ قرآن آسان نہیں ہے، ہم نے اس کو آپ کی زبان کی برکت سے آسان کر دیا۔ قرآن کو آسان کر دیا، آپ کے ذریعے سے آسان کر دیا، یہ آپ کی زبان کا صدقہ ہے کہ یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ ڈیٹیلز مل جاتی ہیں کہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم پیغمبر اکرم سے پوچھیں، اے اللہ کے رسول آپ جب تک ہیں تب تک تو یہ آسان کر دیا، مگر اب آپ کے بعد کیا ہوگا؟ تو پیغمبر پھر وہی جواب دیں گے کہ جب میں جا رہا ہوں تو آسان کرنے کے لیے میں بھی ایک سلسلے کا تعارف کروا کے جا رہا ہوں۔ صرف قرآن کو چھوڑ کر جاتا تو کتاب مشکل رہتی، مگر ذرا دیکھو جس مشکل کشائی کا آغاز مجھ سے ہوا ہے میرے بعد بھی تمہیں مشکل کشا نظر آئے گا، وہ مشکلوں کو آسان کرتا جائے گا اور پھر کوئی گتھی ایسی نہیں ہوگی کہ جو سلجھ نہ سکے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اب برادران عزیز واپس آئیے کہ یتلو علیہم آیاتہ، ان کے درمیان آیتوں کی وہ تلاوت کرتا ہے۔ صرف اتنا ہوتا تو حسبنا کتاب اللہ شاید ٹھیک ہوتا کہ بڑی جسارت کے ساتھ بعض افراد نے یہ کہا کہ رسول کا کام ڈاکیے کی طرح سے ہوتا ہے، پوسٹ مین کی طرح سے ہوتا ہے، وہ آئے اور پیغام سنا کر جائے۔ معاذ اللہ، رسول کا کام فقط اتنا نہیں ہے، یہ جو یزکیہم ہے، آیتوں کی تلاوت تو ہو چکی، پھر اس کے بعد نفسوں کو پاک کیوں کیا جا رہا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تو کتاب کی آیتیں تو پہلے پڑھ چکا، اب اگر اس کی ڈیٹیلز اگر بیان نہیں کرنی ہے تو پھر اس کے بعد ضرورت کیا ہے کہ تعلیم کتاب کو الگ سے بیان کیا جائے؟
اور حکمت کی جب وہ بات کر رہا ہے کہ وہ حکمت بھی سمجھائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں تشریح رسول پر موقوف ہیں، کہ رسول اس کو ایلوبریٹ کریں، رسول اس کی تشریح کریں، رسول اس کو ایکسپلین کریں۔ اب مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اگر یہ 4 کام رسول کے بیان کیے جا رہے ہیں، آیتوں کی تلاوت 1، تزکیہ نفس 2، کتاب کی تعلیم 3، حکمت کی تعلیم 3، 4، یہ 3 چیزیں جو بعد میں آ رہی ہیں، وہ پہلی چیز جو پیغمبر نے بیان کی وہ کتاب ہے۔ اگر کوئی شخص دین کے معاملے میں یہ کہتا ہے کہ کتاب کافی ہے تو خدا کی قسم اس نے اس دین کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ دین ان 4 چیزوں کا نام تھا، اس نے 1/4 آف دا ریلیجن لیا ہے، 3/4 آف دا ریلیجن کو چھوڑ دیا ہے۔ دین کا 3/4 حصہ اس نے کمپرومائز کیا ہے، یہ کہہ کر کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، بڑی زیادتی ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا معجزے کے عنوان سے، جو پہلے بھی بات آ چکی کہ رسول کی رسالت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس حد تک یقیناً قرآن کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، لیکن اب اس کے بعد قرآن کا ایلوبریشن، قرآن کی تفصیلات، قرآن کی ڈیٹیلز۔ آپ فجر کی 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے اگر قرآن کافی ہے کا نعرہ لگائیں۔ آپ ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے اگر فقط یہ نعرہ لگا کر کوئی ٹھہر جائے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قطعاً نہیں۔ اب اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ یزکیہم کی منزل ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ کی منزل ہے، اور یہاں پر اب یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ یہ یزکیہم تزکیہ یہ مقدم ہے، یعنی اس کو پریفرنس دی جائے گی یا کتاب کی تعلیم کو پریفرنس دی جائے گی؟ سوال تو ہے۔ اسی کے لیے وہ سیکوینس کی جو بحث تھی ابتدا میں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ یہاں پر واو کے ذریعے سے نہ صرف فقط فا اور سما، وہ تو ترتیب کو بتاتا ہے، واو کے ذریعے سے ترتیب لازمی نہیں ہوتی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کسی اور انداز سے آنا اور یہاں پر اس انداز سے آنا ذہن کو متوجہ تو کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے کہ جس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم پر بھی پریفر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تزکیہ، تزکیہ کا مطلب پاکیزگی، تزکیہ کا مطلب نشوونما، اس کو گرو کرنا، اس کو بالیدگی عطا کرنا، اس کو آگے بڑھنے کے لیے، اپلفٹ کرنے کے لیے، ایلیویٹ کرنے کے لیے، اسپریچولی رسول کا ایفرٹ کرنا، کام کرنا، یہ اتنا اہم کام ہے برادران عزیز، بہت اہم کام ہے، بہت اہم کام ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے بعض علماء نے ایک مثال دی۔ فرض کیجئے کہ صاحب یہ گلاس آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس ایک پانی کی بوتل ہے۔ پانی کی جو بوتل ہے اس کے اندر صاف شفاف پانی موجود ہے، بالکل صاف شفاف، کرسٹل کلیئر، لیکن یہ گلاس جو ہے گندا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ پانی پینا چاہتے ہیں اور فرض یہ کرتے ہیں، ہم ایزیوم یہ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ بوتل سے پانی نہیں پی سکتے، آپ کو گلاس کے اندر پانی ڈالنا ہے اور پھر پانی پینا ہے۔ آپ کے پاس بوتل کے اندر جو پانی موجود ہے وہ بالکل پیور منرل واٹر، کرسٹل کلیئر، اس کے اندر کوئی امپیورٹی نہیں ہے، بالکل خالص پانی ہے، لیکن آپ کے پاس جو گلاس موجود ہے وہ گندا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اگر آپ یہ کریں کہ اس صاف پانی کو اس گندے گلاس کے اندر ڈال دیں تو پانی کی خرابی کوئی نہیں ہے، مگر گندے گلاس میں جانے کے بعد یہ قابل استعمال نہیں رہے گا، یہ استعمال کا قابل نہیں رہے گا۔ تو کیا کریں؟ اس کو کس طرح سے یوز کیا جائے؟ واپس دیکھیں، assumption ہمارا یہ ہے کہ اس بوتل سے ہم ڈائریکٹ پانی نہیں پی سکتے، 1۔ نمبر 2، گلاس جو ہے وہ ڈرٹی ہے، گندا ہے، اس کے اندر بیکٹیریا، جراثیم سب موجود ہیں، اسی کے ذریعے سے ہم کو پینا ہے۔ اب کریں کیا؟ یہ پانی اگر اس میں جاتا ہے تو یہ گندا ہو جاتا ہے، قابل استعمال نہیں رہتا، وہ پانی کی کوئی خرابی نہیں ہے، مگر یہ جو گلاس ہے وہ اس کو قابل استعمال نہیں رہنے دیتا۔ تو اب کیا کریں؟ قرآن مجید نے اس پر بھی بات کی ہے، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ، ہم نازل کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کو جو کہ شفا ہے اور رحمت ہے صاحبان ایمان کے لیے، مگر جو ظالمین ہیں ما یزید الظالمین الا خسارہ، ظالم جتنا اس کو پڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی ان کے خسارے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن ہی کی بات ہو رہی ہے، کتاب ہی کی بات ہو رہی ہے۔ پیغمبر اکرم کی بھی بہت مشہور حدیث ہے علمی حلقوں کے اندر، ممکن ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے نہ سنی ہو، ربا
تال القرآن والقرآن یلعنہ، کئی ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. تو صرف تلاوت سے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے برادران عزیز. خوارج بھی تلاوت بہت کیا کرتے تھے. تلاوت مومن کی زبان پر سوٹ کرتی ہے، جیسے دل پاک ہو، پاکیزہ ہو، اس کے اوپر واقعاً تلاوت سجتی ہے. ورنہ کئی مرتبہ عادت کی وجہ سے انسان تلاوت بھی کر رہا ہے مگر اس تلاوت کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کہ وہی ہے، آیت کے اندر کوئی خرابی نہیں، آیت کے اندر کوئی امپیورٹی نہیں، وہ پاک و پاکیزہ ہے، اس صاف شفاف پانی کی طرح سے کہ جو اس باٹل کے اندر موجود ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ظرف اور یہ قلب اور یہ دل جو ہے اس کے اندر نجاست ہی نجاست ہے. اگر اس کے اندر اس کو پینیٹریٹ کرنے کا موقع ملے، یہ قرآن قابل استفادہ نہیں رہتا اس شخص کے لیے. اب کیا کریں؟ اگر اس بات کی گنجائش ہو، کچھ ہوتے ہیں لاسٹ کیسز جن کے لیے قرآن کہتا ہے اے حبیب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ یاسین میں بھی ہے، دیگر مقامات پر بھی تھوڑے لفظوں کے فرق کے ساتھ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، دلوں کے اوپر مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کے اوپر بھی غشاوہ، پردہ پڑا ہوا ہے. وہ ایمان لانے والے نہیں. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے حبیب برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. مجھے کل کا مصرع یاد آیا جو آفاق صاحب پڑھ رہے تھے کہ جو بغض علی ہے اس کا جو شکار ہو جائے اس کے علاج کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اب اس کا علاج ہو نہیں سکتا. ابتدائی اگر کوئی مریض ہو الگ بات ہے، مگر وہ ایکسٹریم اسٹیج پر اگر وہ پہنچ چکا ہے تو معاملہ خراب ہے. یہ ایکسٹریم اسٹیج کی کیسز ہیں کہ ابو لہب ہو گیا، ابو جہل ہو گیا. اب میں کون کون سے ابو آپ کے سامنے گنواؤں؟ درود بھیجئے محمد وعلی محمد. تو برادران عزیز، عرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ لاسٹ کیسز ہیں کہ جن کو قرآن پریزنٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ لاسٹ کیسز ہیں. اے حبیب آپ ان کے اوپر اپنا وقت ضائع نہ کریں. آپ کا وقت بہت پریشیس ہے، آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، آپ کو بہت سے کام کرنے ہیں. جب آپ کو بہت سے کام کرنے ہیں تو آپ کو پرائیورٹی لسٹ بنانی پڑتی ہے کہ پہلے کس کو کرنا ہے. what should be the first؟ پہلا آئٹم کیا ہوگا ایجنڈے کا؟ پیغمبر اکرم کے لیے کہا جا رہا ہے یہ لاسٹ کیسز ہیں. کیوں یہ لاسٹ کیسز ہیں؟ میں صرف ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں برادران عزیز، یہ حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب نے ہی نظام زندگی ان کی بڑی عمدہ کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اس فنومنا کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی کہ اگر ایک شخص خود کفران نعمت کرے تو ہوتا کیا ہے؟ آہستہ آہستہ خدا کی طرف سے توفیق سلب ہونے لگتی ہے. یہ اس کا اینڈ ہے جو اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. یعنی آپ وہ ہندوستان کو کوٹ کر رہے تھے کہ ہندوستان کے اندر بعض افراد اس طرح کی ریاضتیں کرتے ہیں کہ مثلا ایک ہاتھ بلند کر دیا، اب وہ زبردستی اپنے ہاتھ کو بلند ہی رکھنا چاہتے ہیں. اس طرح سے ایک عرصہ گزار دیتے ہیں کسی چیز سے باندھ کر کچھ کر کے کہ جس کے بعد ان کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے. اب وہ جو بلڈ کی سپلائی ہے وہ اس طرف جا ہی نہیں رہی ہے، یعنی پروردگار، اور وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا. اس ریاضت کے ذریعے سے وہ اسپریچولی کسی مرحلے پر، کسی منزل پر پہنچ گئے. بابو سادھو، بابا سادھو وغیرہ یہ سینٹ ٹائپ کے کہ یہ ہو گیا، بہت بڑا تیر مارا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ہاتھ کو معطل کر دیا. اسلام کے پاس یہ تصور بالکل بھی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے ہاتھ کو معطل کر دیا تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ اب یہ میرا ہاتھ اس قابل نہیں رہا کہ میں کوئی گناہ کر سکوں. شاباش، سبحان اللہ. کیا دلیل ہے؟ دلیل یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ شل ہو جائے گا، ہم نے روحانی اعتبار سے ترقی کر لی اس لیے کہ اب ہمارا ہاتھ کوئی گناہ نہیں کر سکتا. تو پھر یہ دوسرا ہاتھ کیوں نیچے ہے؟ اس کو بھی اوپر کیجیے. دونوں ہاتھوں سے کوئی گناہ نہ ہو سکے ایسے احمق بھی آپ کو ملیں گے. پھر دونوں پیروں کو بھی معطل کر لیں، پھر آنکھیں بھی پھوڑ لیں. آنکھیں ہیں تو غلط منظر دیکھتے ہیں، کان ہیں تو غلط آواز سنتے ہیں، تو کانوں کو بھی بہرا بنا لیجیے. زبان ہے تو گالی دیتی ہے تو زبان کو بھی کاٹ لیجیے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپریچولی اپلفٹ ہونے کے لیے اندھا بھی بننا پڑے گا، بہرا بھی بننا پڑے گا، گونگا بھی بننا پڑے گا، لنگڑا بھی بننا پڑے گا، لولا بھی بننا پڑے گا. سب کچھ جتنا پوٹینشل ہے وہ سب کمپرومائز ہو جائے تو انسان اسپریچولی اپلفٹ ہوگا. یہ کیا بات ہوئی؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ خدا نے
جو تم کو نعمتیں دی ہیں، امتحان اسی میں تو ہے کہ تم اس کو یوز کیسے کرتے ہو۔ اگر پروردگار عالم کو یہ نعمتیں نہ دینی ہوتی تو تمہیں پہلے دن سے محروم رکھا ہوتا۔ یہ نعمتیں دیکھ کر تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، جو پہلی تقریر تھی کہ تم ان کو استعمال کیسے کرتے ہو۔ اس آنکھ سے غلط منظر دیکھ کر اگر ناکام ہو رہے ہو تو کامیابی یہ ہے کہ اس آنکھ سے والدین کے اوپر نظر رحمت کرو، اسی آنکھ سے تم قرآن کی تلاوت کرو۔ اگر یہ زبان گالی دے کر آلودہ ہو رہی ہے، بچانا چاہتے ہو، تو اسی زبان کا صحیح استعمال بھی تو ہے۔ تلاوت قرآن کرو، مدح اہل بیت کرو، مسیدہ پڑھو، مرثیہ پڑھو، نوحہ پڑھو۔ اگر یہ ہاتھ غلط کام کرتے ہوئے کسی پر ظلم کر سکتا ہے تو صحیح کام میں استعمال کرو، گرتے ہوئے کو اٹھاؤ، سہارا دو۔ اسی ہاتھ سے ماتم کے لیے سینے تک اپنے ہاتھ کو لے کر جا کر تو دیکھو، پھر اندازہ ہوگا روحانی ترقی کسے کہتے ہیں۔ اگر ان پیروں سے غلط مقامات پر جاتے ہو اور پریشان ہو تو ان پیروں کو کٹواؤ نہیں، ان پیروں کے ذریعے سے مسجد کی طرف آؤ، امام بارگاہ کی طرف آؤ، حسینیہ کی طرف آؤ، کسی کی مدد کے لیے اپنے پیروں کو حرکت دو۔ اگر یہ صحیح استعمال کرو گے تو یقیناً روحانی اعتبار سے ترقی کرو گے۔ یہ نہیں اسلام کہتا کہ اپنے آپ کو معطل کر دو، سسپینڈ کر دو، نو۔ تو اب انہوں نے تو یہ کر دیا۔ ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ پروردگار عالم نے وہ توفیق سلب کر لی کہ اب اگر یہ چاہے تو بھی اپنے ہاتھ کو استعمال نہیں کر پائے گا، کیونکہ خود اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنے ہاتھ کو کمپرومائز کیا ہے، اپنے ہاتھ کو ضائع کیا ہے۔ اگر آنکھیں کوئی بند کر لے، کچھ تو ریسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے سلسلہ کہ آدمی سو رہا ہے تو آنکھیں بند کر دی، مگر آپ 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے آنکھیں بند کیے رہیں تو ہوگا کیا؟ اگر انسان رات کو سونے کے لیے آنکھیں بند کرے وہ تو ریسٹ ہے، پھر بھی جب صبح اٹھتے ہیں تو تھوڑا سا آنکھوں کو ملنا پڑتا ہے تاکہ واپس دنیا کی روشنی اور نور کے ساتھ یہ ایک ویو لینتھ کے اوپر آ سکے۔ لیکن اگر ایک انسان 3 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ 8 مہینہ، یہ تو ڈاکٹر صاحبان بتائیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ پروردگار اس سے اس توفیق کو سلب کر لے گا کہ خدا نے اگر تم کو آنکھیں دی ہیں اور تم اس کو سسپینڈ کرتے ہو، معطل کرتے ہو، تو ایک وقت آئے گا کہ خدا اسے چھین لے گا۔ بالکل اسی طریقے سے خدا نے دل اور دماغ دیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان حق اور حقیقت کو سمجھے، صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرے، کھوٹے اور کھرے کو پرکھے۔ اگر وہ چھوڑ دے اس کام کو تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ لاسٹ کیس بن جاتا ہے، پروردگار اسے ہدایت سے دور کر دیتا ہے۔ برادران عزیز یاد رکھیے گا، علم کا تعلق جاننے سے ہے۔ تزکیہ نفس وہ ہے کہ جو انسان کو ان حقیقتوں کو جو وہ جان چکا ہے ماننے پر آمادہ کرتا۔ اگر صرف علم ہے تو علم حجاب اکبر بنتا ہے، صرف اگر علم ہے اور تزکیہ نہیں ہے تو یہ علم حجاب اکبر بنتا ہے۔ مباہلہ میں جو افراد آئے تھے مقابلے پر، نصارہ نجران، قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اے حبیب، علم تو آپ کے پاس آ چکا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر کٹ حجتی کر رہے ہیں۔ اب ایشو اگنورنس کا نہیں ہے، اویئرنس کی کمی کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، مگر پھر بھی اگر یہ یہی کر رہے ہیں وَقُلْ تَعَالَوْا، تو اب ان سے کہیے نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اب ہم مباہلہ کریں گے، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ جیسے ہم اپنا نفس اپنی جان سمجھتے ہیں ہم لے آئیں گے، جیسے تم اپنا نفس سمجھتے ہو اپنی جان سمجھتے ہو تم لے آؤ۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم خدا کی بارگاہ میں یہ بد دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار جو جھوٹا ہو اس پر اپنی لعنت نازل فرما۔ لعنت کرنا گالی دینا نہیں ہے، ضمناً عرض کر رہا ہوں، لعنت کرنا گالی دینا نہیں ہے۔ اگر لعنت کرنا گالی دینا ہوتا تو کبھی بھی یہ نہ کہا جاتا کہ ہم لعنت بھیجیں، نہ۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کل درود پر بات ہوئی تھی، درود کا مطلب کیا ہے؟ رحمت خدا کے نزول کی درخواست، دعا۔ وہ دعا ہے رحمت خدا کے نزول کی جس کو درود کہتے ہیں۔ یہ بد دعا ہے کہ رحمت خدا دور ہو جائے اور عذاب نازل ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے لعنت۔ درود رحمت خدا کے نزول کی دعا، لعنت بد دعا ہے کہ اے پروردگار جو رحمت ہے بھی اگر
ایک رحمت وہ ہے کہ جو ایک انسان بندہ مومن کی شامل حال ہوتی ہے. ایک انسان سروائیول کے لیے جتنی رحمت ریکوائرڈ ہے وہ مرسی کا وہ بھی ان سے چھن جائے. جو پہلے مرحلے میں فرعون سے بھی نہیں چھنی ہے جب تک عذاب نازل نہیں ہوا ہے. عذاب نازل ہوا ہے اس کا مطلب اب یہ سروائیو بھی نہیں کر پائے گا, باقی بھی نہیں رہ پائے گا. میں آپ سے پھر سوال کرتا ہوں, مجھے بتائیں میرے نوجوان دوست, غور کریں اس بات کے اوپر کہ یہ نجران کے نصارہ اویئرنس کا مسئلہ نہیں تھا. آیت بتا رہی ہے موبائلہ ہو گیا, میدان میں آ گئے, کیا موبائلہ نہیں کیا تو موبائلہ نہیں کیا تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. دیکھیے ان کے اوپر کوئی گن پوائنٹ تو نہیں رکھا گیا, اسلحے کے زور سے تو نہیں بنایا جا رہا. ان سے کہا ٹھیک ہے موبائلہ کرو, تم بھی روحانیت کے دعوے دار ہو, ہم بھی میدان روحانیت میں آتے ہیں, تم بھی دعا کرو ہم بھی دعا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں خدا کس کی دعا قبول کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایسے, تفسیر کشاف میں زمخشری نے لکھا ہے کہ ایسے چہرے, انہوں نے کہا خبردار موبائلہ مت کرنا, ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر کچھ کمی تھی تو اب پوری ہو گئی؟ اب تو پوری طرح جان چکے کہ چہرے وہ ہیں کہ اگر یہ دعا مانگے پہاڑ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گا. تو اب ان کو کرنا تو یہ چاہیے کہ آئیں اور پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ایمان لائیں, مگر ایمان نہیں لائے. ایمان نہیں لائے اس کا مطلب کیا ہے؟ جاننا اور ہے, ماننا اور ہے. جاننا اور ہے, جاننے کا تعلق علم کے ساتھ ہے, ماننے کا تعلق دل اور قلب اور روح کے ساتھ ہے. جس کو ایمان کہتے ہیں وہ فقط جاننا نہیں ہے, بہت توجہ کیجئے گا, جاننا بہت اہم ہے, مگر صرف جاننا اگر ایمان ہوتا تو ابلیس کے پاس علم کی کمی نہیں تھی. جس رب کے بارے میں اور آپ گفتگو کرتے ہیں وہ اس رب سے مخاطب تھا, بات کر رہا تھا, وہ آدم کو دیکھ رہا تھا, اس کے علم میں ہے کہ قیامت آنے والی ہے. مگر یہ نفس کی سرکشی وہ ہے کہ جو علم کو بھی ایمان میں تبدیل ہونے نہیں دیتی. جاننا اور ہے, ماننا اور ہے. اور اس کو سمجھانے کے لیے برادران عزیز قرآن مجید میں ایک اور آیت اب دیکھ لیجئے, مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. یہ اختلاف جو کیا اہل کتاب نے بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. ایسا نہیں ہے, دیکھیں عام ایک کرسچن ہے, عام ایک یہودی ہے, اس کو نہیں معلوم ہو, ممکن ہے پریسٹ وہ جو سیناگوگ چلا رہا ہے, خاص اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں, وہ جو پادری فادر, اس کو نہیں معلوم, وہ کتاب دیکھ کر بیٹھا ہے, اس کو معلوم ہے. قرآن کہتا ہے یجدون عندهم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل, سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا, یہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی, پھر ایک انکار کر رہے ہیں. علم ہے. کیس وکیل کے پاس پہنچا, ملزم نے بتا بھی دیا کہ گڑبڑ میں نے کی ہے, پھر بھی وہ کیس لڑ رہا ہے. کیا اس کے پاس علم نہیں ہے؟ اس کے پاس علم نہیں ہے, علم ہے, مگر وہ اپنے علم کو حقیقت اور حق کے اس بات کے لیے استعمال نہیں کر رہا. اپنے ویسٹیج انٹرسٹ ہے, منی مائنڈیڈ ہے, دنیا دار ہے. جہاں پر علم کو کمپرومائز کیا جاتا ہے, علم کو یوز کیا جاتا ہے حجاب اکبر کے لیے, بہت توجہ کیجئے گا. اور میں بہت قریب ہو کر آپ سے عرض کروں 2-3 مثالیں. یہ بتائیے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے اچھا ہے؟ تو مضر ہے نا. ڈبے پہ بھی لکھا ہوتا ہے, یہاں کا مجھے نہیں معلوم, ہمارے یہاں تو لکھا ہوتا ہے کہ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ, اور ایک ہونٹ بھی بنا ہوتا ہے ایسا پتہ نہیں وہاں پر کہ جس کو دیکھ کر ہی انسان کو خوف آ جائے کہ اگر سگریٹ پیو گے تو یہ ہو جائے گا. ہمارے یہاں ایک ہوتا تھا, ہوتے تھے نصر اللہ خان, کالم لکھتے تھے جنگ اخبار کے اندر. میں اپنے ٹین ایج کی بات کر رہا ہوں, انتقال ہو گیا ان کا. تو وہ یہ کہا کرتے تھے, ایک دفعہ انہوں نے لکھا تھا کہ اگر مجھے لکھنے کا موقع ملے تو میں ڈبے پر یہ نہیں لکھوں گا کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے, وزارت صحت. وہ کہتے تھے میں اس کی جگہ لکھوں گا سگریٹ نوشی صحت کے لیے ویسے ہی مضر ہے جیسے کہ وزارت صحت. تو کوئی ڈھنگا کام تو کرتی نہیں, آپ کے ہاں تو کرتی ہوگی. تو اب یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر, تو کوئی جو سگریٹ پی رہا ہے وہ ڈبے میں سے نکال کر ہی پی رہا ہے نا, تو اس نے ڈبے کے اوپر لکھا ہوا بھی پڑھ لیا, کینسر زدہ منہ بھی دیکھ لیا. تو اب مجھے بتائیے کہ کیا علم کی کمی ہے؟
سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر، وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، ایسا تھوڑی ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے. یعنی اب اگر آپ اس کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھیں اور بارز معذرت ڈاکٹروں میں بھی آپ کو پیتے ہوئے نظر آئیں گے، تو کسی اور کو نہ پتا ہو، ان کو تو پتا ہے. تو پھر اگر ان کو کوئی جا کر بتائے ڈاکٹر صاحب سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، کہ مجھے بتا رہے ہو، تو مجھے بتا رہے ہو، تو میں جانتا ہوں. کہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں تو پھر، کہ جانتا ہوں مگر دل نہیں مانتا. کہ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. توجہ ہے. اچھا اب آپ دیکھیے اور اس کو پھیلائیے تو کتنی مثالیں بن جائے گی. ہارٹ کی وینز بند ہیں، کٹا کٹ کھا رہے ہیں، مرغن غذائیں، ہائی کولیسٹرول والی چیزیں کھائے جا رہے ہیں. کہا سرکار آپ کے ہارٹ، آپ کا دل قابو میں نہیں ہے. کہا مجھے پتا ہے، کبھی بھی قابو میں نہیں رہا. کہا نہیں اس وقت تو بالکل قابو میں نہیں ہے. کہا مجھے بھی معلوم ہے، جانتا ہوں. کہا پھر یہ کٹا کٹ کیوں چل رہا ہے؟ اب یہ نوجوان دوستوں کو کٹا کٹ کی تشریح کی ضرورت تو نہیں ہے اس کے اندر. کیا نہیں ہوتا تو وہ دیکھ لیں انٹرنیٹ کے اوپر جا کر، تو کٹا کٹ بھی مل جائے گا. کہا کہ اب یہ کیا ہے؟ آپ کا دل قابو میں نہیں ہے، آپ کا دل جو ہے پہلے ہی اتنی وینز بلاک ہیں اور آپ یہ کھا رہے ہیں. کہا کہ ہاں کھا رہا ہوں. آپ جانتے نہیں ہیں آپ کے لیے نقصان دے گا؟ جانتا ہوں مگر کیا کروں، دل نہیں مانتا. جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. ان دو چیزوں کے درمیان فرق ہے. سرکار آپ ڈائبیٹک ہیں، یہ گاجر کا حلوہ، یہ بالو شاہی، یہ برفی، یہ جلیبیاں، یہ آپ کے لیے مضر ہے. کا پتہ ہے، مجھے بھی معلوم ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ڈاکٹر نے مجھے بھی بتایا. تو علم ہے؟ کہا کیا علم ہے، جانتا ہوں. تو پھر یہ کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ میں کیا کروں، سامنے آتی ہے جلیبیاں تو اس کے بعد دل بےتاب ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. اب برادران عزیز مجھے بتائیے، ہمارے نوجوان کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے اتنا واضح کر کے بتا دیا تھا تو پھر اس کے بعد مانا کیوں نہیں؟ جب ہاتھوں پر بلند کر کے دکھا دیا تھا تو پھر مانا کیوں نہیں؟ جب ہاتھوں پر بلند کر کے دکھایا تو انہوں نے دیکھ لیا، جان لیا. رسول اللہ نے بول دیا، انہوں نے سن لیا، انہوں نے جان لیا. جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. یہ وہ چیز جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، کہ جہاں انسان کی روح سرنڈر کرے کہ درست مجھے وہ اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، اگر میرے پروردگار کو پسند ہے. مگر یہ اسپرٹ ہر ایک کے اندر نہیں تھی اس وقت بھی. ورنہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی حسد تھا وہ حسد کو ختم کرتے، وہ خدا سے دعا مانگتے کہ پروردگار مجھے تزکیہ عطا کر کہ میرا نفس پاک ہو. مگر مسئلہ سارا یہ ہے برادران عزیز کہ حسد اس لیول پر آ جاتا ہے کہ جہاں اپنے علم کو انسان کمپرومائز کرتا ہے، وہ اپنے علم کے باوجود ماننے سے انکار کر دیتا ہے. یہ اہل کتاب کا بھی مسئلہ تھا، یہ ان کا بھی مسئلہ تھا، جن کی میں تفصیل کیا بیان کروں آپ کے سامنے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا اپنے نوجوان دوستوں سے، آپ ایسا مت کیجیے گا، آپ ایسا مت کیجیے گا. فجر کی نماز واجب ہے، آپ سب جانتے ہیں، علم ہے. اب گنجائش نہیں ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کریں کہ جو جانتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں. جب پروردگار عالم نے ایک چیز کو واجب کیا ہے تو علم آنے کے بعد گنجائش نہیں ہے کہ انسان اس کے اوپر کمی کرے. نہ برادران عزیز یاد رکھیے، یہ میرے اپنے نوجوان دوستوں، بزرگان سے میں کہنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا، بزرگان خوب واقف ہے، مگر میرے نوجوان دوست وہ یاد رکھیں اس بات کو. یہ نماز جو ہے نا، حقیقت میں سجتی ہے ایک مومن کے اوپر. وہ سوٹ ہی ان کے لیے کرتی ہے، ان پر کرتی ہے کہ جو صاحبان ایمان ہے. مجھے ایک بات بتائیے، انصاف سے بتائیے، ہم کہتے ہیں اور بالکل صحیح کہتے ہیں، اگر کوئی ولایت کا عقیدہ نہیں رکھتا اس کے منہ پر اس کی نماز مار دی جائے گی، اس کے روزے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نماز ان کے لیے آئی ہے کہ جو ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں. یہ عبادتیں ان کے لیے آئی ہیں کہ جو ان عبادتوں کو صحیح طریقے سے عقیدہ ولایت کے ساتھ انجام دینے والے ہیں. اگر وہ بھی اس کے اندر کمی کر ڈالیں یا سستی کا مظاہرہ کریں تو پھر آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ یہ نماز کس کے لیے آئی تھی؟ پھر پروردگار کو کس کی نماز چاہیے؟ ہمیں معلوم ہے ابن ملجم کی نہیں چاہیے، ہمیں معلوم ہے شمر کی نہیں چاہیے، ہمیں معلوم ہے کہ جتنے دشمنان اہل بیت ہیں ان میں سے کسی کی نماز خدا کو نہیں چاہیے. وہ نماز پڑھے یا زنا کرے، معاذ اللہ، یہ بھی سخت لفظ میں نے کہہ دیا، وہ شراب پیے، جو بھی کرے وہ برابر ہے. تو پھر یہ عبادتیں کس کے لیے ہیں؟
یہ ہے ہی ان صاحبان ایمان کے لیے کہ جن کے دل میں حسین کی محبت ہے، وہ دل کو اتنا پاکیزہ بنا چکے ہیں کہ وہ حسین کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ جو حسین کے نام پر رات بھر ماتم کر سکتا ہے، کیا اس کو 2 رکعت نماز بھاری لگنی چاہیے؟ نہیں لگنی چاہیے برادران عزیز۔ بس مجھے لانا تھا جناب حر کے اوپر اور بہت تفصیل بیان کرنا تھی۔ زہیر ابن قین کے حوالے سے بھی کچھ گزارشات تھیں کہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، مگر اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں۔ جناب حر علم تھا ان کے پاس، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس یقیناً حتماً ان کے پاس علم تھا، مگر آپ دیکھ لیجئے جب تک وہ علم ایمان میں تبدیل نہیں ہوا، حر اور شمر برابر تھے۔ معاذ اللہ، بہت سخت جملہ ہے یہ۔ میر انیس نے بھی اپنے ایک مرثیے کے اندر یہ تقابل کیا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کچھ دیر پہلے کیا کیفیت تھی اور کچھ دیر کے بعد کیا ہوا۔ ہمارے بہت محترم پروفیسر عطا شاہ نقوی صاحب مرحوم ہو گئے، خدا رحمت کرے ان کے اوپر، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے حر کو فاطمہ زہرا کا احترام بچا گیا۔ حر کو شہزادی کا احترام بچا گیا۔ یہ بہت بڑا نام ہے، فاطمہ زہرا سیدہ شہزادی، یہ بہت بڑا نام ہے برادران عزیز۔ شیعت کے مسلمہ عقائد میں ہے کہ میدان قیامت میں شفاعت فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں ہوگی، پیغمبر اکرم ہی کی اذن سے، مگر فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ جناب سیدہ کا احترام، اس کا مظاہرہ کب کیا تھا؟ ایک تو اخلاق تھا حسین ابن علی کا، پیاسے آئے تھے لوگ، مرنے کے قریب تھے، 1000 کے قریب افراد لڑنے آئے ہیں حسین سے، اور حسین کہتے ہیں ان کو پانی پلاؤ، ابھی تو یہ پیاسے ہیں، لڑنے کی کیا بات کریں۔ کہا مولا آپ سے لڑنے کے لیے، کہا ان کو پانی پلاؤ، سب کو پانی پلایا، یہاں تک کہ ایک آخری جو ان کا ساتھی تھا جو تاخیر سے پہنچا تھا، حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلایا، اپنے ہاتھوں سے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہاں سے قافلہ تھوڑا آگے بڑھنے لگا تو حر نے آگے بڑھ کر لجام فرس کے اوپر ہاتھ ڈال دیا اور کہا کہ میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا، جس پر امام حسین نے جلال کے عالم میں کہا ثقلت کا امو کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ کس کی لگام پر تو نے ہاتھ ڈال دیا۔ اور جیسے ہی حسین ابن علی نے یہ جملہ کہا، حر نے اپنے قلب کی اس پاکیزگی کا احساس کیا، اپنے قلب کے اس تزکیے کا احساس کیا، اور جملہ کہا کہ فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا اس طرح سے تذکرہ کر دیا، کوئی اور اگر ہوتا تو شاید میں اسی طرح جواب دیتا، مگر میں کیا کروں، آپ کی ماں کا نام تو میں وضو کے بغیر لے بھی نہیں سکتا۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ حر کے دل میں فاطمہ زہرا کا کتنا احترام تھا۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم وہ یہ فرمایا کرتے تھے، اور ان کا یہ بیانات اب کتاب کی صورت میں چھپ بھی چکے ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب حر نے راستہ روکا ہے نا آگے بڑھنے کے لیے، جب یہ قافلہ موو کر رہا تھا اور لگام پر ہاتھ ڈالا، تو یہ جو گفتگو ہو رہی تھی یہ تو حر اور حسین کے درمیان ہو رہی تھی، مگر محملوں کے اندر بیبیوں کے رونے کی آواز آئی جو خود حر نے سنی، جس کا بعد میں خود حر نے حوالہ بھی دیا کہ اس وقت بیبیوں کے رونے کی آواز سنی۔ اب یہاں یہ کربلا کے اندر یہ قافلہ آ چکا، اور 1 رات کی مہلت جو حسین نے مانگی ہے، صحیح کہتے ہیں علماء کہ یہ 1 رات کی مہلت مانگی نہیں تھی، یہ 1 رات کی مہلت دی تھی کہ اگر کوئی حر ہے تو وہ اپنا ارادہ تبدیل کر کے آ جائے۔ رات بھر حر بے چین ہے، پریشان ہے، سوچ رہا ہے، یہ قلب کی کیفیت ہے، یہ تزکیہ نفس کی منزل ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں مگر میں کتنا مانتا ہوں۔ یہ کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے یہ لوگ پیاسے ہیں، پانی ہم لوگوں نے بند کر دیا ان کے اوپر، ہم جب مر رہے تھے تو ہمیں آگے بڑھ کر خود انہوں نے پانی پلایا، اور آج ان کے خیموں سے بچوں کی صدائے العطش، سکینہ کی صدائے العطش، یہ بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ عمر سعد کے پاس آئے جناب حر اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ عمر سعد کیا واقعی جنگ ہونے والی ہے؟ یہ عاشور کا دن آ چکا، کیا واقعی جنگ ہونے والی ہے؟ کہا کہ ہاں ایسی جنگ کہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سر کٹ کٹ کے گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حر نے کہا کہ جو اتنی باتیں فرزند رسول نے بیان کی ان میں سے کوئی قابل قبول نہیں؟ کہا کہ قابل قبول تو ہیں مگر میں کیا کروں، امیر نہیں مانتا۔ یہ حر اقرار جرم کروا رہا، اس موقع پر کنفیشن کروایا کہ علم ہے کہ حسین ابن علی کی کوئی خطا نہیں ہے، حسین ابن علی بے قصور ہیں، یہ سب جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، مگر جناب حر اس موقع پر آتے ہیں حسین ابن علی کی طرف۔ کون بتا سکتا ہے کہ حر کے دل کی کیا کیفیت ہے؟
کون بتا سکتا ہے؟ میر انیس نے ترجمانی کرنے کی کوشش کی اپنے مرثیوں کے اندر اور واقعاً شاید حق ادا کیا ہے، ورنہ کون راوی تھا جو وہاں پر بتا سکے کہ حر کے دل کی کیا کیفیت ہے؟ پتہ نہیں فرزند رسول مجھے معاف بھی کریں گے یا نہیں کریں گے، میں گنہگار تو اتنا بڑا ہوں، راستہ میں نے روکا، کربلا کے اندر میں لے کر آیا، فرات کے کنارے سے خیمے میں نے ہٹوائے ہیں، یہ 3 دن سے جو پیاسے ہیں میں بھی مجرم ہوں، پتہ نہیں فرزند رسول مجھے قبول کریں گے یا نہیں، نہ ادھر کا رہوں گا نہ ادھر کا رہوں گا، ان لوگوں سے میں تعلق توڑ کر جا رہا ہوں فرزند رسول کے پاس، مجھے قبول کریں گے؟ میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ مگر پھر دل کے اندر خیال آتا ہوگا کہ یہ رحمت للعالمین کے فرزند ہیں، یہ علی و زہرا کے وارث ہیں، کیا عجب کہ میری خطا معاف ہو جائے۔ اور جب حر نکل کے آئے ہیں، یہ مولانا اظہر حسن زیدی کے الفاظ ہیں کہ جب حر کے نکل کے آ رہے تھے تو جناب حبیب، جناب زہیر ابن قین جو نقیب تھے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے دشمن کی فوج سے، فوراً اعلان کیا، اے سپاہیوں تیار ہو جاؤ، آمادہ ہو جاؤ، بنی ہاشم کے شیروں میں سے کسی کو کوئی زخم نہ پہنچنے پائے، کوئی دشمن کی طرف سے آ رہا ہے۔ اور جناب عباس علمدار ان سب نے بھی اہتمام کر لیا کہ امام مظلوم کی طرف کسی قسم کا کوئی حملہ نہ ہونے پائے۔ مگر یہاں حر قریب آیا ہے، امام حسین نے کہا کہ اے بھیا عباس تم سب ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، یہ میرا مہمان ہے کہ جو آ رہا ہے۔ دور سے اس نے اعلان کیا، فرزند رسول کائنات کا سب سے بڑا مجرم آپ کے پاس آ رہا ہے۔ یہ جملہ سنا، حسین کہتے ہیں اے بھیا عباس تم لوگ یہیں پر ٹھہرو، میں خود جا رہا ہوں اس کا استقبال کرنے کے لیے۔ یہ سب گھوڑوں پر ہیں، حبیب بھی گھوڑے پر ہیں، زہیر ابن قین بھی گھوڑے پر ہیں، عباس علمدار بھی گھوڑے پر ہیں، سب گھوڑوں پر ہیں، آمادہ اور تیار کہ اگر کوئی حملہ کرے تو مقابلہ کریں گے۔ اور یہاں حسین کہہ رہے ہیں بھیا تم سب لوگ رکو یہاں پر، میں آگے بڑھ کر استقبال کروں گا۔ قریب گئے اور حر نے ایک جملہ کہا، اخطأت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اے فرزند رسول کیا میری معافی کا کوئی امکان ہے؟ حسین ابن علی ایک جملہ کہتے ہیں، اے میرے بھائی حر، یہ لفظ بھائی پر آپ نے غور کیا؟ اے میرے بھائی حر، میں نے تجھے معاف کیا، میں نے بھی معاف کیا، میرے رب نے بھی تجھے معاف کیا۔ اس کائنات کے اندر کون ہے یہ خاندان اہل بیت کے سوا جو اس بات کی ضمانت دے سکے کہ خدا نے بھی تجھے معاف کیا؟ آپ اور میں اپنی بات کر سکتے ہیں، خدا کی بات کیسے کریں گے؟ یہ خدائی نمائندہ ہے، یہ خدا کی حجت، اے میرے بھائی حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ اب جیسے ہی حسین مظلوم نے کہا کہ میں نے بھی معاف کیا، سینے سے لگایا، حر کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، یہ سارے سپاہی جو کھڑے تھے اور گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کے سب نیچے اتر آئے۔ انہوں نے کہا، حبیب کہنے لگے، زہیر کہنے لگے، ارے حسین نے بھائی کہہ دیا، اب اگر ہم استقبال کے لیے گھوڑوں سے نہیں اتریں گے یہ بے ادبی ہوگی، جسارت ہوگی۔ وہ سب نیچے اترے ہیں، حبیب آگے بڑھے، حر کو سینے سے لگایا، اے بھائی حر تمہیں مبارک ہو، اب تم ہدایت کو قبول کر چکے، پہلے جانتے تھے، میرے الفاظ پہلے جانتے تھے، اب ماننے بھی لگے، اب ایمان کی منزل پر آگئے، کیا کہنا تمہارا؟ سینے سے لگا کر مبارکباد دی۔ عباس علمدار آگے بڑھے، اپنے علم کے پھریرے کا سایہ کیا، مبارکباد دی۔ جناب علی اکبر، جناب قاسم وہ آگے بڑھے، حسین بھائی کہہ چکے ہیں، یہ دونوں بچے کہنے لگے، چچا حر ہمارا سلام قبول کرو، چچا حر ہمارا سلام قبول کرو۔ اب یہ گفتگو ساری ہو رہی ہے، خیموں کے اندر بھی باتیں پہنچ رہی ہیں۔ جناب زینب اون و محمد 7-8 سال کے بچے ہیں، ان سے کہتی ہے کہ بچوں ذرا دیکھو تو صحیح یہ کیسی مبارک باتیں ہیں جو دی جا رہی ہیں۔ اون و محمد باہر گئے، واپس آئے اور کہا، اماں وہ جس نے ہمارا راستہ نہیں روکا تھا، وہ جس نے ہمارا راستہ نہیں روکا تھا وہ ماموں کے پاس آ گیا، اب وہ ہمارا ہو گیا، اب اس نے حق کو قبول کر لیا۔ جناب زینب نے سنا کہ ماموں نے ان کو قبول کر لیا، کہا کہ ہاں، اور بھائی بھی کہا ہے۔ اور اب جناب زینب کہتی ہیں، اے بیٹا اگر بھیا نے بھائی کہہ دیا تو ایک کام تو کرو، جاؤ اور حر کے ایک دائیں کھڑا ہو جائے، دوسرا بائیں کھڑا ہو جائے، اور یہ کہنا کہ ماموں ہمارا سلام قبول کرو، اور یہ کہنا کہ اماں تمہارے حق میں دعائیں کر رہی ہیں۔ جیسے ہی جناب اون و محمد نے یہ پیغام سنایا ہے، جناب حر کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، فق ہو گیا، کہہ رہے یہ وقت آ گیا کہ زینب کبریٰ ثانی زہرا مجھے سلام کہلوا رہی ہیں۔ اور پھر حسین کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں، فرزند رسول ایک گزارش ہے۔ کہا کہ ہاں حر کہو، کیا کام ہے؟ کہا فرزند رسول جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا نا تو محملوں سے رونے کی آواز آئی تھی، میں نے بیویوں کے گریے کی آواز سنی تھی، مولا آپ نے تو معاف کر دیا، مگر میرا دل اس وقت مطمئن ہوگا
کہ جب یہ بیویاں بھی مجھے معاف کر دیں گی کیا کوئی امکان ہے کہ میں شہزادی سے کچھ گفتگو کر سکوں؟ حسین کہتے ہیں فکر مت کرو، حر آؤ میرے ساتھ، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ لے کر چلے، حر کا ہاتھ تھاما، خیمے کے قریب آئے، بی بی سے اجازت لی، خود خیمے میں داخل ہوئے اور خیمے کے باہر حر کھڑے ہیں، درمیان میں پردہ ہے۔ اور اب جناب حر کہتے ہیں اے بی بی، آپ کو آپ کی ماں زہرا کی چادر کا واسطہ، اس گنہگار کو معاف کر دیجئے، میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ عزیزوں یقین کیجئے کہ جناب زینب فقط اتنا کہہ دیتی نا حر میں نے معاف کیا، یہ بھی بہت بڑا اخلاق ہوتا اور بہت اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ ہوتا، مگر نہیں، حر نے کیا کہا؟ حر نے کہا کہ اے بی بی میں معافی کا طلبگار ہوں، آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ مجھے معاف کر دیجئے۔ بی بی زینب کہنے لگی بھیا حر تم تو مجھے شرمندہ کر رہے ہو، مجھے شرمندہ کر رہے ہو، چھوڑو ان باتوں کو۔ ہاں ایک بات میں کہوں، میں تم سے شرمندہ ہوں، میں تم سے شرمندہ ہوں کہ آج تم اپنے بن کر آئے ہو، ایمان لے کر آئے ہو، راہ راست پر آ چکے ہو، مگر زہرا کی بیٹی اتنی غریب ہے کہ تمہاری خاطر نہیں کر سکتی، نہ تمہیں پینے کے لیے کچھ پیش کر سکتی ہے، نہ تمہارے لیے دسترخوان بچھا سکتی ہے۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کے جملے ہیں کہ شہزادی زینب نے کہا کہ ہاں حر یہ آج کی دعوت ادھار رہی، میدان قیامت جب آئے گا نا تو میرے بابا کی حکومت ہوگی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ آج کی دعوت ادھار رہی، میدان قیامت میں زینب تیرے لیے دسترخوان بچھائے گی، زینب تیرے لیے اہتمام کرے گی۔ ہاں اس دنیا کے اندر میں اتنا ضرور کروں گی اے حر، کچھ دیر کے بعد تو بھی شہید ہو جائے گا، میرا بھائی حسین بھی شہید ہو جائے گا، اتنا زینب وعدہ کرتی ہے کہ اگر اس فوج بے حیا نے مہلت دی میں اپنے حسین کا ماتم بعد میں کروں گی، تجھے بھائی کہہ کر پہلے رہوں گی، میں تیرا ماتم پہلے کروں گی۔ بس عزیزوں حر نے اجازت لی اور وقت پر گئے میدان کے اندر، مگر اس سے پہلے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو خاک و خون میں غلطہ دیکھوں، اجازت دیجئے۔ حسین کہتے ہیں حر کوئی اور موقع ہوتا تو شاید میں روکتا، مگر آج کسی کو پہلے جانا ہے کسی کو بعد میں جانا ہے، جاؤ میں نے اجازت دی۔ حر کا بیٹا میدان میں گیا اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد حر کا بیٹا گرا ہے، اور جب گرتے ہوئے اس نے اپنے باپ کو پکارا ہے بابا میری مدد کو آئیے۔ حر جانا چاہتے ہیں، حسین نے روک دیا۔ اے حر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا میرا بیٹا مجھے پکار رہا ہے، اتنی اجازت تو دیجئے میں اپنے بیٹے کے سراہنے جا سکوں۔ حسین کہتے ہیں کہ حر کبھی دیکھا ہے کہ بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر جائے؟ ارے میں خود تیرے جوان کو لے کر آؤں گا۔ بس اے مولا حسین یہ آپ کا ظرف ہے، جب آپ کا اکبر صدا دے گا تو کوئی کہنے والا نہیں ہوگا۔ اے حسین یہ جوان بیٹے کا لاشا ہے، بوڑھا باپ جوان کے لاشا۔ ماتم حسین۔